بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اچھا، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں آ، کچھ اختصار سا مختصراً جائزہ لیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے، اور پھر چند ایک چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، اور بالآخر آخر میں جو ہم جس چیز کا ذکر کریں گے اس میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا بھی ذکر جو ہے وہ بھی ضروری ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایا جو ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، تو ان پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ان میں سے کچھ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو ارشاد فرمایا ہے اور اپنی ازواج مطہرات کو جو حکم دیا ہے ان کے بارے میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں، ان کا ہمیں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آج کا جو سبق ہے یہ چونکہ ایک جائزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، اس لیے اس کو توجہ اگر ہوگی تو زیادہ مناسب رہے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں گے، اور جہاں کہیں آ، کسی مجمل کی وضاحت کی ضرورت ہوئی تو آپ پوچھ لیجئے گا۔ سب سے اہم ترین یہی ہے کہ یہ مدنی دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور انتہائی زیادہ مصروفیت والا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں زیادہ تر دعوت دین کا فریضہ سر انجام دیا، اور اس میں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ جس حد تک بھی ممکن تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ دعوت دین دی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی کئی پریشانیاں بھی ان کو سامنے آئیں، اور کئی طعنے سننے پڑے، کئی جسمانی اور روحانی تکالیف بھی سہنی پڑی۔ ان میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی دور تھا، یہاں تک کہ صحابہ کو ہجرت کرنی پڑی۔ پہلے حبشہ 2 دفعہ گئے، پھر اس کے بعد مدینہ میں بھی جانا پڑا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی بنیاد پر ہم نے جیسا جان لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف بھی گئے، اور دیگر حجاج کو جو باہر سے قبائل آتے تھے اور ان کے وفد آتے تھے ان سے باتیں بھی کی، اور ان کو دعوت اسلام دینے کے ساتھ اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ دعوت دین کا تعاون بھی کریں، اور تو اہل مدینہ نے بھرپور سپورٹ کیا۔ ہم نے اب جو ہے مدینے کی بات شروع کی، اس میں ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے چند ایک چیزیں جو ہیں اور احد کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ آ، آگے چل کر ایک خلاصہ سا ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد غزوات میں شرکت فرمائی ہے، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں بنفس نفیس شریک ہوں، اور سریہ وہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو شریک نہیں، لیکن آپ نے مجاہدین کو، اپنے اصحاب کو روانہ فرمایا ہے۔ اچھا، اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ کچھ ایسے سریے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جنگ کا حکم دیا، اور کچھ ایسے سریے ہیں جس میں صرف حفاظت کا ذکر مقصود تھا، کہ علاقے کے اندر جو اپنی حفاظت کی، جس طرح گشتی پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور مختلف ایسی ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جو کہ ارد گرد کے ماحول سے واقف ہو کر حفاظت کے لیے جو ہے وہ کوئی اگر مسئلہ ہے تو اس کا سدباب کیا جائے۔ اور تیسرا وہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے سریے بھی روانہ فرمائے جن کا مقصد خبریں لانا تھا، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر بھی اصحاب نبی گئے، اور اسی طرح دیگر کئی ایسے مواقع تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صرف اس غرض سے بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں، اور آ کر ان کی وضاحت پیش کریں۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں رعب بھی پیدا ہو، اور ان کو یہ اندازہ ہو کہ وہ کسی طرح بھی اس وقت جو مسلمان ہیں وہ کمزور نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس ضمن میں کچھ مواقع حاصل کیے، ان میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو جو اس کا اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اہل مکہ کو اس بات کی طرف اندازہ ہو جائے کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ محاصرے میں آ سکتے ہیں، اور ان کے قافلے جو شام کی طرف جانے والے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جنگی اسٹریٹجی تھی۔ تو یہ مختلف انداز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت انتہائی زیادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے حکم کے تابع رہ کر مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایسے فوائد لے کر آئی جس کو گننا شمار کرنا ناممکن ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے غزوات میں شریک ہوئے، ان میں یہ مختلف انداز ہیں یا مختلف روایات ہیں، جس میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کے مطابق کہ سب سے آخری غزوہ جو تھا وہ غزوہ تبوک تھا، اور ان کے نزدیک جو غزوات ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 19 کے قریب ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے محمد بن اسحاق کے نزدیک جو غزوات کی تعداد ہے وہ 27 ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 غزوات میں شریک ہوئے، اور سیدنا جابر نے ایک روایت پیش کی ہے جو کہ مسلم کے اندر ہے، اس میں 21 غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں۔ تو جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ روایات مختلف ہیں، اور مورخین نے اس کو 27 کے، جیسے محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے تو وہ 27 غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح باقی کچھ ایسی شرائع تھے جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اپنے صحابہ کو بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو کہ باقاعدہ جنگ کے لیے بھیجے گئے، اور کچھ ویسے جو حفاظت کی غرض سے، اور کچھ ایسے کہ جو کہ حالات کے دوسرے لوگوں کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے یعنی جاسوسی کے لیے، اور کچھ ایسے تھے جس میں روک ڈالنے کے لیے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو سب کو شمار کیا جائے تو یہ تقریباً حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کو شمار کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 46 کے قریب ایسے سرایہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمائے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے 38 کی تعداد بھی بیان کی ہے۔ بہرحال اگر ان کو باقاعدہ طور پر شمار کیا جائے تو اس میں تقریباً 82 کے قریب ایسے غزوات اور سرایہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مدنی کے اندر روانہ فرمائے ہیں، اور جن میں سب سے آخر میں غزوہ تبوک ہے، جو آخری لشکر کشی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے ہیں، وہ غزوہ تبوک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان غزوات کے پس منظر میں جو اصل مقصد تھا وہ اسلام کا علم بلند کرنا، اور اسلام کی حفاظت مقصود تھی، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی حفاظت بھی مقصود تھی، اور تاکہ جو ہے پورا علاقہ جو ہے وہ ممنون ہو اور مامون ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی حفاظت کے لیے اسلام کو رکھا ہے، انسانیت کی حفاظت کے لیے ہی اسلام کے احکام ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جہاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو اور انسانوں کی حفاظت ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ تمام کی تمام امن میں آ جائے اور اطمینان میں رہے، اور کسی قسم کا کسی کو کوئی معاملہ درپیش نہ ہو جس سے اس کی جان کو خدشہ لاحق ہو۔ تو اسلام سب سے زیادہ امن کا درس دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے اسلام کو جو شرف اور عزت سے نوازا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام سے قبل سال ہر سال جنگیں رہتی تھیں، اور لوگ ایک دوسرے سے لڑتے بڑھتے رہتے تھے، اور اس میں بہت سارے لوگ میجل بن جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو چند سو کے علاوہ پورے ان
ہم نے جیسے ذکر کیا ہے 84 کے قریب جو غزوات و سرایہ ہیں، تو ان تمام کے اندر چند ہی آپ سمجھ لیں کہ 200 کے قریب جو افراد ہیں ملک میں اجل بنے ہیں، اور باقی سب جو ہیں یا تو وہ مسلمان ہو گئے، یا پھر یہ ہے کہ باقی جو ہیں وہ خراج دینے پر اور جزیہ دینے پر جو ہے وہ راضی ہو گئے۔ تو مقصد یہی تھا کہ اسلام جو ہے وہ اپنے اندر ایسی قوت رکھتا ہے کہ جس کے ذریعے تمام علاقے ممنون ہوں اور مامون ہوں، اور اسی طرح مسلمانوں کو دین کے اوپر عمل کرنے کی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابتدا سے غزوہ بدر سے لے کر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں فتح مکہ تک، یہ تمام جنگیں جتنی بھی تھیں، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کردار ادا کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر، ان تمام یہ ساری جنگیں جو ہیں ان کے پیچھے محرک جو ہیں وہ تو مشرکین مکہ تھے، لیکن جب مکہ فتح کیا تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہے، جو شخص بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی امن میں ہے، جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا وہ بھی امن میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی ایک عام اعلان بھی ہوتا تھا، جس میں یہ تھا کہ کسی عورت پر جو ہے وہ ہتھیار نہ اٹھایا جائے، عورت کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام جو ہے وہ مجاہدین ان کو یہ سبق دیتا ہے کہ کسی عورت کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بچے کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بوڑھے لاغر کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ اسلام در حقیقت انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنے اندر ایسے احکام رکھتا ہے جس سے ساری انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے جہاد کے حوالے سے، اس میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکے اور ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اور دوسرا زمین کے اندر فتنہ و فساد نہ ہو اور امن ہی امن۔ تو یہ اسلام کے اندر ہی یہ وسعت ہے کہ وہ دوسرے ادیان کو قبول بھی کرتا ہے، اور ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے انسانی فوائد کے لیے جو حوصلہ افزائی وہ بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسلام کے اندر ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بہت ہی خندہ پیشانی سے دیگر ادیان کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے ان کو عام معافی بھی دی ہے، تاکہ فتح مکہ کے موقع پر جیسے ہم جانتے ہیں کہ سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، اسی مشرکین ہی تھے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امن کا پروانہ دیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام وہ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ جس طرح اس کا انداز ہے یا حکم ہے کہ وہ بالکل ہی خاموشی اختیار کر لے، جو جی چاہے کوئی کرتا رہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی نہیں۔ یہ اس میں تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ مکہ تھا اور مکے کے اندر قتال کرنا یا خون بہانا یہ بالاولا مناسب نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں نے مزید اس میں یہی جو ہے وہ اہمیت دی اس چیز کی کہ یہاں امن رہے اور لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ اسی طرح جہاد کے ذریعے مساوات کا حکم دیا گیا، مواخات کے اندر اخوت اور بھائی چارے کا حکم دیا گیا، اور جہاد کے اندر مساوات کا حکم دیا گیا۔ اب مساوات کیسی تھی؟ سب سے بڑی مساوات تو اس بات پہ تھی کہ ایک سردار اور ایک غلام، وہ بے شک آپس میں جس لیول پر بھی ایک تنظیم کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کا کہنا مان رہے ہیں، لیکن انسان ہونے کے حیثیت سے وہ برابر ہیں۔ اسی طرح عورت کو بھی وہ مقام دیا گیا جو کہ پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے تو عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا اور اس کو فالتو چیز سمجھا جاتا تھا، اور بطور خاص بعض علاقوں میں تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ بڑی ہو جاتی عورت تو اس کے لیے اس کے جو حقوق تھے وہ بھی کوئی اتنے محفوظ نہیں تھے، اور ایسی صورتحال بھی تھی کہ ان کو تبدیل کرنا عام سی بات تھی، جیسے مال کو تبدیل کیا جاتا ہے اسی طرح عورت کو
نکاح کی صورت میں تبدیل کیا جاتا، یا ان کے حقوق جو ہیں وہ متاثر کیا جاتے، ان کے کھانے پینے کے اشیاء میں، ان کے پہننے پہنانے میں، اور ان کی عزت میں، اور ان کے وقار کے اندر جو ہے وہ فرق رکھا جاتا، اسلام نے آ کر یہ ساری چیزیں ختم کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح نظام اسلام ہے اس میں عورت کو وہ مقام دیا جو کہ برابری کا ہے، جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، سورہ احزاب کے اندر یہ برابری کا حکم جو ہے سب سے پہلے تو اسلام نے دیا ہے، کہ عورت بھی ایک انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اگر وہ مومنہ ہے، اگر وہ موحدہ ہے، اگر وہ دیندار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسی طرح کے مواقع رکھے ہیں جنت کے اندر جو کہ ایک مرد کے لیے ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اس کی عظمت اور شان کے حوالے سے۔ دوسری طرف جس طرح حق مرد کا ہے کہ وہ اپنے مال کی ملکیت کو صحیح طور پر استعمال کر سکتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی حق ملکیت دیا گیا، اور اس کو جو دور جاہلیت کے اندر رکاوٹیں تھیں کہ ان کے مال کو ہتھیایا جاتا یا ان کو اس قابل نہ سمجھا جاتا، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ اسی طرح جس طرح اسلام نے عورت کو گھر کے اندر مکمل مطلق طور پر آزادی عطا کر دی، جبکہ جاہلیت میں مطلقاً آزادی نہیں تھی، وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے، یعنی اپنے بے شک خاندان ہوتا یا گھر کے افراد ہوتے یا معاشرہ ہوتا، وہ ان کی محتاج ہوتی، اسلام نے اس کو ایک مکمل آزادی دی۔ تو یہ صرف اور صرف جہاد کی وجہ سے اسلام نے جہاد کے ذریعے لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہیں اور بیان کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جو ہے بالکل واضح کر دیا۔ اب دوسری بات ہم یہاں پہ ذکر کریں گے کہ جو کہ ایک غزوہ خیبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روا رکھا ہے، یہودیوں نے شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیا، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی جو ہے وہ رشا دوانیاں ان کی سامنے آتی رہی ہیں کہ انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں سے 10 سال کی صلح کر لی کہ ان 10 سالوں میں جنگ نہیں کی جائے گی، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا نام دیا، اس موقع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم کام یہ کیا کہ مختلف جتنے بھی دیگر رؤسا تھے یا سردار تھے یا کوئی گورنرز تھے یا وہ کسی بڑی حکومت کے آگے کسی کے باج گزار حکمران تھے، یا پھر کیسر و کسریٰ جیسے حکمرانوں کو، ان تمام کو خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی گئی، انہیں دعوت اسلام دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی طرف بلایا گیا کہ آپ امن میں آ جائیں، اور انسانیت سکھانے کے لیے بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام دی، اور اسی طرح اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بھی انہیں دعوت دین دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے ان تمام کو، اور بالخصوص کیسر و کسریٰ اور اسی طرح منظر بن ساوا ہے، اور دیگر بحرین کے جو گورنرز تھے، یمن کے تھے، یہ ان تمام علاقوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نمائندے بھیجے، یہاں تک کہ حبشہ کی طرف بھی آپ نے ایک خط لکھا جس کے ذریعے ان تمام کو دعوت اسلام دی گئی، ان کو اسلام کے حقانیت سے آگاہ کرنا اور روشناس کرنا اور اسلام کی خوبیوں کو واضح کر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معاملہ بھی پایا تکمیل تک پہنچایا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دعوت جو ہے وہ پہنچا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا اہم کام سر انجام دیا، اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ ہرقل ہے، یا کچھ ایسے تو جو بالکل سختی کے ساتھ اسلام کو کچلنا چاہتے تھے اور وہ بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ، جیسا کہ کسریٰ تھا، اور کچھ ایسے تھے جو کہ اپنے صرف اپنی
حکمرانی کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسے تحفے تحائف دینے کی کوشش میں تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام کی دعوت بہرحال ان تک پہنچ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارتکاری کے ذریعے یہ کام سر انجام دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ مختلف وفود مدینہ میں پہنچتے رہے۔ نجران کا وفد آیا ہے، مقصد اس کا اسلام قبول کرنا نہیں تھا، مقصد اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنا تھا، اور اس طرح کا انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث بھی کی، مجادلہ کیا، یہاں تک کہ مباہلے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اعلان کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سچا کون ہے یہ پتہ چل جائے تو میرے ساتھ مباہلہ کر لو۔ تو اس سے پھر وہ بھاگ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ وفود خود چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے اسلام کی حقانیت کو جانا اور دین کے بارے میں سوال وغیرہ کیے، اور کچھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے دعوت اسلام دی، تاکہ وہ جان سکیں کہ اصل دین کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا کتنی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی طرف۔ عزیز طلبہ، خطبہ حجۃ الوداع ایسی دستاویز ہے جو کہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں 1,24,000 کے قریب افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کے ساتھ مل کر مناسک حج ادا کر رہے ہیں، اور اس موقع پر تمام کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ تمام کے تمام مکہ کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یاد کیجئے، ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان مکہ کے اندر اسلام کو چھپاتے پھرتے تھے، اور ایک وقت یہ ہے کہ اس وقت 1,24,000 مسلمان اسلام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم معاملہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے خطبے دیے ہیں، جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور جن کے اندر مختلف چیزیں ہمارے لیے جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ لیکن ایک بات اس میں جو بالکل واضح ترین ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ جب ارشاد فرمایا، تو تمام جتنے بھی مسلمان تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل کر آپ کی معیت میں حج ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے، اور اس میں عرفات کے میدان کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کو سنا، جس کے اندر ایک عالمگیریت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر پوری نوع انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے، کسی مکے والے کو، کسی مدنی کو، مہاجر اور انصار کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ ایک عالمی منشور دیا گیا، اور عالمی طور پر انسانیت نوازی کا درس دیا گیا، اسلام کی حقانیت کو واضح کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ یمن سے آئے ہوئے ابو شاہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے آپ یہ خطبہ لکھ دیں تاکہ میں دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کر سکوں، اور اپنے لیے بھی خود اس میں اپنے لیے بھی اس پہ عمل کرنے کے لیے میرے لیے آسانی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو لکھ دیجئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف دین جزیرہ نماء عرب کے لیے یا مکے والوں یا انصار و مہاجرین کے لیے نہیں تھا، بلکہ دور و بعید اور قریب جتنے بھی احباب تھے یا مسلمان حضرات تھے ان تمام کے لیے تھا، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں کہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کئی ایسے افراد شامل ہوتے ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں، جن میں مرد حضرات بھی ہیں، اور اسی طرح دیگر قبائل بھی ایسے ہی تھے۔ تو گویا کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس میں اس کو سمجھنا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا، یہ بھی ایک اہم ترین معاملہ ہے۔ بہرحال مختلف خطبے ارشاد فرمائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر، جیسے جب مکہ میں داخل ہوئے اس کے بعد صفا و مروہ کیا، تو اس کے بعد ایک ہلکا سا خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی تعلیم دی، لوگوں کو بتایا اور سمجھایا۔
تو انہوں نے جن لوگوں نے اس موقع پر ضرورت محسوس کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جن جن لوگوں کو تعلیم دینی جو ہے وہ مقصود رکھی، ان کو وہیں پہ تعلیم دی۔ اور میں سب سے پہلے یہی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک ہو گیا، یعنی ایک دوسرے کے اندر شامل ہو گیا، گویا کہ جو حج تمتع ہے یہ اب اس کی ابتدا تھی۔ اس سے پہلے حج قران اور حج مفرد موجود تھا، اور اگر کسی نے حج بھی کرنا ہوتا اور عمرہ بھی کرنا ہوتا تو وہ دوبارہ میقات پہ جاتا اور واپس آتا، یا وہ دوبارہ احرام باندھ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میقات مقرر فرمائے، اور میقات مقرر فرمانے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع جو ہے وہ رکھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی لے کر آیا ہے، قربانی لے کر نہیں آیا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے احرام سے نکل آئے اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ لے۔ تو مقصد یہ تھا کہ حجۃ الوداع جو ہے اس کے اندر حج تمتع یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ روا رکھا، اسلام نے اس کی اجازت دی۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو اصل خطبہ ہے، جسے عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے اندر اصل چیز یہ تھی کہ سورج ڈھل جانے کے موقع پر جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ وغیرہ ارشاد فرمانے کے بعد نمازیں پہلے نمازیں ادا کی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ایک میدان میں، کھلے میدان میں چلے گئے، اور جبل رحمہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جو ہے اپنی اونٹنی کو، قصوہ کو کھڑا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ بھی یہیں پہ لگا ہوا تھا، جسے بطن الوادی کہا گیا ہے، وادی کے درمیان۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، یہی خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمہارے خون اور مال تم پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ تم اس دن کو، اس مہینے کو اور اس شہر کو حرام سمجھتے ہو۔ گویا کہ یہ دن بھی حرمت والا ہے، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور یہ مکہ شہر بھی حرمت والا ہے۔ دن اس لیے کہ یہ 9 ذی الحجہ ہے، اور مہینہ اس طرح کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اور شہر مکہ بذات خود ایک حرمت والا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تم سب جاہلیت میں بھی اس کو حرمت والا قرار دیتے تھے اور سمجھتے تھے، اسی طرح کسی بھی مسلمان کا خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس کو بلا وجہ تم حلال نہیں کر سکتے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات یہاں پہ یہ کی کہ تمہارا مال بھی اسی طرح تم پر حرام ہے، تمہارا خون اور تمہارا مال اسی طرح تم پر حرام ہے۔ پھر اسی کی طرح یہ بھی اسی ضمن میں ہی اسی طرح بات کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دونوں حرمتوں کو واضح کر دیا، ایک مکانی حرمت، اور ایک جو وقت کے اعتبار سے حرمت تھی۔ تو وقت اس لیے کہ ذی الحجہ حرمت کا مہینہ ہے، اور مکان اس لیے کہ بیت اللہ کی یا مکہ کی حرمت کی بات ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو چیزوں کو بذات بہت زیادہ ترجیح دیتے ہوئے بذات خود اس کو حرام قرار دیا، حالانکہ قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اس چیز کی وضاحت اس انداز سے کی ہے کہ خون اور مال حرام ہے، گویا نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کی مال کو ہتھیایا جا سکتا ہے، یہ کسی صورت میں بھی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ دوسری بات اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ یاد رکھو جاہلیت کے رسم و رواج میرے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور میں ان کو روند رہا ہوں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر جو ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ بات بالکل واضح ترین ہے کہ جاہلیت کے تمام امور، جاہلیت کے تمام جتنے بھی امور ہیں، وہ رسمیں ہیں، وہ رواج ہیں، وہ طریقے ہیں، وہ شہری انداز ہے، وہ کلچر ہے، وہ تہذیب ہے، وہ سویلائزیشن ہے، وہ سب کچھ حرام قرار دے دیا گیا، اور اسے جاہلیت کا کہہ کر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ میرے قدموں کے نیچے ہے۔ گویا کہ اس پر اب عمل کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اب اسلام کا علم بلند ہوگا، اسلام کی تہذیب واضح ہوگی، اسلام کی معاشرت اور اسلام کے انداز
اور طریقے اور رویے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو چیز رکھی ہے وہی سب کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جاہلیت میں بہت ساری بدعات و خرافات ہوتی تھیں، اس میں عبادت کے انداز بھی مختلف تھے، جس میں عبادت بھی تھی اور اس میں معاملات بھی تھے۔ جیسے اگر مثال دی جائے تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی، کاہنوں کے پاس جایا جاتا تھا، نجومیوں کی باتوں کو مانا جاتا تھا، اور اسی طرح بتوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، چاند کو اچھا جانتے تھے، یا دیگر کئی ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ پہچانتے تھے، اور اس کے بارے میں وہ یہ عقیدے کے اعتبار سے تو گویا عقیدے کے اندر جتنی بھی جاہلیت والی ساری باتیں وہ ساری کی ساری ختم ہوگی۔ معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو نکاح کے انداز کیا تھے، مختلف قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے، وہ سارے ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح جو لین دین کے معاملات تھے، خرید و فروخت کے معاملات تھے، ان تمام کو جو جاہلیت کی رسموں کے طریقے اور رسموں اور طریقوں کے مطابق تھے وہ سارے کے سارے لین دین کے انداز جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ بالخصوص آگے سود کا ذکر بھی فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سود کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح جاہلیت کے اندر ایک جو معاشرت تھی اس معاشرت کو ختم کر دیا گیا کہ پردے کا حکم دیا گیا، حفاظت کا حکم دیا گیا، احترام کا حکم دیا گیا، اور غریبوں، محتاجوں، یتیموں، مساکین کو ان کی پرورش کا حکم دیا گیا، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل بیان کیے، اور وہ جو کمزور طبقہ ہے اس کو انسان سمجھا گیا، اور ان کے لیے جو ہے ان کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ گویا کہ جاہلیت کے جو انداز تھے کہ ایک قبیلہ جو زیادہ تعداد والا تھا یا قوت والا تھا یا حشمت والا تھا، وہ اپنے کمتر کو، حقیر کو یا کمزور کو، اور ایسے قبیلے جو کہ بہت ہی زیادہ قوت والے نہیں تھے ان کو ختم کر دیا کرتے تھے، ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس بات کو حرام قرار دے دیا کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، نہ کسی کا مال ہتھیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح دیگر امور۔ تو مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے اندر جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو یہ اعلان کر کے اپنے قدموں میں رکھ کر یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، وہ فرسودہ روایات جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اسلام کا انداز ہے، انداز معاشرت بھی ہے، اور انداز معاملات بھی ہے، اور عبادت کے طور طریقے بھی اسلام ہی بتائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالاولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کا ذکر کر کے ان تمام میں واضح کر دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایک اعلان فرمایا، اور وہ یہ کہ دیکھو، جو خون جو ہے اس کی معافی کا اعلان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود سب سے پہلے اپنے خاندانی خون کو ختم کرتا ہوں۔ وہ خون ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے آدم کا تھا۔ وہ بنی سعد بن بکر میں رضاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اسے قبیلہ حذیل کے لوگوں نے کسی سابقہ خون کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، یعنی بدلے کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اب میں اس کو ختم کر رہا ہوں، کہ اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، تاکہ جو ہے وہ دوبارہ جنگ نہ ہو، دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے لڑائی بڑائی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں فرمایا کہ جاہلیت کے دور میں سود کا لین دین بھی آج سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس سود کی رسم کو بھی میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں، اور سب سے پہلے جس سود کو میں ختم کر رہا ہوں وہ ہمارے اپنے خاندان میں عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سارے کا سارا ختم ہو رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اصل مال جو ہے وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس ملے گا، اور سود کے اوپر جو انہوں نے لوگوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اب شمار نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ کسی سے لیے جائیں گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس بات کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے حوالے اور اس کی امانت کے حساب سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ ان کی شرمگاہوں کو بھی جو تم حلال سمجھتے ہو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے سبب سے حلال قرار دی گئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جو تمہیں ناپسند ہو۔ اگر تم دیکھو کہ ایسے لوگوں کو تمہارے بستر پر، یعنی یہ آگے اس کی تفصیل ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی
جو تمہاری گھر والی ہے وہ کسی اور کو اجازت دے رہی ہے، تو تم اس میں اس کو سزا تو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سختی کے ساتھ مارا نہیں جا سکتا، اور اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام کے اندر مرد کو جو حاکمیت اعلیٰ حاکمیت کے حوالے سے جو اجازت دی گئی ہے، اس کا بھی صرف اس حد تک انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کے اندر اگر کوئی عورت جو ہے وہ بات نہیں مان رہی، تو اس کو سزا تو دی جا سکتی ہے، لیکن ایسی اذیت نہیں دی جا سکتی جس سے اس کو جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہو، یا اس کی ہڈی وغیرہ ٹوٹے، یا اس طرح کے کوئی معاملہ ہو۔ تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس لیے فرمائی کیونکہ اس دور میں عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا۔ ہمارے سامنے ایک مثال بھی ہے، اگرچہ اس کو ذکر کرنا کوئی اتنا ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرنا چاہتی ہوں، یا میں بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بھی بیعت والے احکام ہیں وہ بیان کیے، جو جیسا کہ سورہ ممتحنہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تو پھر وہ ایک سوال کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کیا جس طرح کی بیعت کے اندر یہ ہے کہ خامد کی نافرمانی یا اس کے ساتھ غیبت یا اس کے غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، تو کیا ہم ضرورت کی وجہ سے ان کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، معروف طریقے سے۔ ایک سردار ہے، اور وہ سردار پورے مکہ کا ہے، اور اس سردار کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے خاتون کے ساتھ کس انداز سے رہ رہا ہے۔ تو یہ ایک اس دور میں ایسی صورتحال تھی، اسلام نے اس کو تبدیل کر دیا، اسلام نے اس کے اندر خوبیاں پیدا کی، اسلام نے حسن سلوک کا اور حسن تعامل کا درس دیا، اور خواتین کو عزت اور اکرام دیا، اور ان کو برابری کے حقوق دیے گئے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ اسلام کے اندر خوبیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم ترین بات کہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑ رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری سنت کی جگہ ایک موقع پر، یعنی ایک دوسری روایت میں میری عزت کا ذکر کیا ہے، یا عزت کے الفاظ بھی آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خطبہ حجۃ الوداع یعنی عرفات کے خطبے میں ہی صرف ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ یہ الفاظ مختلف مواقع پر جہاں جہاں خطبے ہمیں ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ لوگوں، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑ رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ یہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جی، ہم خطبہ حجۃ الوداع کی بات کر رہے ہیں، اس میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ابھی ضروری ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جس میں سب سے پہلے ہم نے مال اور خون کی حرمت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد سود کی بات کہی گئی کہ وہ حرام ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں جو کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو تم بالخصوص سنبھال کے رکھو گے، یا ان کو پکڑ کر رکھو گے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز اپنایا ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تمہیں میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جب میں تمہیں یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اس بارے میں تم سے سوال کرے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی تھیں، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ آپ نے ہمیں پہنچا دیا ہے، اور آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی ہے، اور آپ نے جتنے واجبات ہیں آپ کے اوپر ان تمام کو مکمل کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کو اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور پھر یہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز تھا جس سے لوگوں کو یہ بات باور کرانا بھی مقصود ہے، اور ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دے دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کو ہی لوگوں تک پہنچانے والے تھے، کہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جو حکم الہی تھے انہی کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم تھیں وہ انہوں نے اپنے امتیوں کو بتا دیں اور بیان کر دیں۔ مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیے گئے ہیں، اس لیے ان کو صحیح طور پر اخذ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہمارے لیے واضح ہو رہی ہے اور روشن روز روشن کی طرح یہاں ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھو گے یا اپنے ہاتھ سے تھامے رکھو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ یہاں شاید کسی کو یہ گمان گزرتا کہ اللہ کی کتاب الگ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت الگ ہے، تو اس کے فوراً بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا اعلان کرنا کہ میں نے جو چیزیں ہیں تم تک پہنچا دی ہیں، تو سب نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا، یہ واضح کرتی ہے چیز کہ در حقیقت سنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہم پر لازم ہے، یہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اسی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا ذکر کر کے، بے شک ان کو الگ الگ حیثیت دی گئی ہے لیکن ذکر کرنے کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ بہرحال ایک یہ بات ہے، اس کے بعد ایک اور خطبہ ہے، یہ مختلف وقت ہے یا مختلف جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی ارشاد فرمایا ہے۔ اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک چیز جو ہے جس کے بارے میں ڈرایا گیا ہے، اور وہ ہے دجال کے حوالے سے۔ دجال کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حمد و ثنا پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے مسیح دجال کا ذکر کیا اور بڑا مفصل بیان دیا۔ یہ بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا مفصل بیان دیا اور اس میں دجال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح دجال سے لوگوں کو ڈرایا نہ ہو، اور حتیٰ کہ حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے دوسرے نبیوں نے بھی اپنی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر ضرور آئے گا۔ اس کے متعلق جو بھی تم نہ سمجھ سکو یہ نہ بھولنا، جو تمہیں سمجھ نہ آئے یہ بات الگ ہے، لیکن یہ نہ بھولنا کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم دھوکا کھا سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تمہیں دھوکا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا رب ایسا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، گویا اس کی آنکھ ایک ابرا ہوا انگور کا دانا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ ہم ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وصیتوں کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں دین کے حوالے سے بالخصوص۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ خاص ہدایات جاری فرمائی تھیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت اپنے بعد آنے والے لوگوں کو اور اپنی امتیوں کو ان باتوں کی وضاحت فرما رہے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری ملاقات کرتے ہیں، اور یہ وہ موقع ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار کیا اور ان کے ساتھ مدینہ سے باہر چلے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ چیزیں بیان فرما رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں اور کچھ سمجھا رہے ہیں۔
ان میں جو کچھ انداز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم اس وقت آپس میں شیئر کریں گے. ان میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ اس میں تقدیم و تاخیر موجود ہے، لیکن جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ترتیب سے ذکر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈر کر رہنا. یہ پہلی بات ہے جو انتہائی ضروری ہے، کہ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ سے اسے ڈرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی رہو ڈر کر رہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر کر ہی رہو. دوسری بات، آپ نے فرمایا برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ برائی کو مٹا سکے. تیسری چیز، لوگوں سے اخلاق حسنہ سے پیش آنا. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ قتل ہو جاؤ یا جلا دیے جاؤ. پانچویں چیز، والدین کی نافرمانی نہ کرو، خواہ تجھے تیرے مال اور تیرے اہل و عیال سے بے دخل کر دے. والدین کی نافرمانی نہ کرو، خواہ تجھے تیرے مال اور تیرے اہل و عیال سے بھی بے دخل کر دے. چھٹی چیز، فرض نماز آمدن نہ چھوڑنا، کیونکہ جو فرض نماز چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے وہ دور ہو جائے گا. یہاں مطلب آمدن سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ مجبور محض ہوتا ہے، جیسے دیوانہ ہو گیا ہے، یا اس میں اس کے دماغی خلل ہے، پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا، یا وہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، جیسے دور حاضر میں بعض دفعہ بندہ کوما میں چلا جاتا ہے تو اس کو ہوش و حواس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال تو الگ بات ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آمدن فرض نماز نہ چھوڑنے کے حوالے سے نصیحت فرمائی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتویں چیز یہ ہے کہ شراب نہ پینا، کیونکہ شراب ہر بدمعاشی کی جڑ ہے. پھر فرمایا گناہ سے بچنا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. گناہ سے بچنا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اس کے بعد نویں چیز یہ ہے، جنگ سے نہ بھاگ جانا، خواہ باقی سارے بھاگ جائیں. انسان کو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. وہ کسی صورت میں بھی راہ دین سے فرار اختیار نہیں کر سکتا. یہ حکم نبوی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر موت آ جائے ایسی جگہ پر جہاں متعدی امراض ہیں تو تم وہاں رہتے رہو، اپنی جگہ سے بھاگ نہ جانا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک اور مقام پر یہ مختلف احادیث کے جو مجموعات ہیں مختلف، یعنی احادیث کے، اس میں سے یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. اسی طرح 11ویں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنے بال بچے کے اخراجات توفیق کے مطابق رکھنا. یعنی اس میں اسراف تبذیر نہ کرنا، کہ کسی حد سے تجاوز کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ مال خرچ کر دے کہ بعد میں پھر افلاس کا ڈر اور خطرہ پیش آ جائے. یا اتنی کنجوسی کرو کہ ضرورت کے مطابق چیز ہی استعمال نہ کرو، اور جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ادب کے اساس سے انہیں بے خوف نہ ہونے دینا. یعنی اپنے بال بچوں کو ادب جو ہے وہ سختی کے ساتھ ان کو سکھانا، یہ بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بچوں سے بالکل بے پرواہ ہو جائے. ان کو اگر مارنے کی نوبت آئے اور سمجھانے کے ساتھ وہ نہ سمجھ رہے ہوں تو سختی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں ان میں یہ ہے اولاد کے حوالے سے ہی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائے. یہ بھی بڑا ضروری ہے. نہ تو ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، اور نہ ہی ان کو بالکل جو ہے اتنی سختی کی جائے کہ وہ نفرت کرنے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ایسا انداز رکھنا چاہیے، دین کی ایسی اہمیت اور ایسے انداز کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اسلام سے محبت کرنے لگیں، وہ اسلام سے نفرت نہ کرنے لگیں. اور یہ وہ موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی سواری پر بیٹھے رہنے کی تلقین فرما رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی امت کو بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے سلاطین اور ملوک و رؤساء اور بادشاہ وہ اپنے سامنے لوگوں کو پیش کرتے تھے اور پھر ان کو حکم احکام جاری کرتے تھے، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنے صحابی کو
بھیج رہے ہیں کسی اہم معاملے کے لیے، تو پھر آپ کے ان کے ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، بہت ہی زیادہ، اور پھول پھول کر رونے لگے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی جو ہے یہ ان کی برداشت میں نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ مت رو، کیونکہ رونے کے اوقات ہوتے ہیں، رونا شیطانی عمل ہے، یعنی بے وقت رونا شیطانی عمل ہے۔ رونے کے وقت وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان جو ہے وہ روتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک چیزیں ایسی بھی جو ہیں وہ ان سے بیان فرمائی کہ اگر تمہارے سامنے اگر تم دعوت دین دو گے تو کیسے دعوت دین دو گے؟ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سب سے پہلے تم انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو، انہیں یہ بتاؤ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، پھر اس کے بعد انہیں 5 نمازوں کا حکم دو کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں۔ پھر اگر وہ یہ قبول کر لیں، پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ و صدقات اور فرض عائد کیے ہیں، جو کہ تمہارے اغنیاء سے لے کر تمہارے فقراء کو دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں اس وقت اللہ کا قرآن دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے قرآن میں وہ چیز نامیسر ہو، یعنی اس کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں نہ ہو، تو پھر تو عرض کرنے لگے پھر میں سنت نبوی میں دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں سنت نبوی میں بھی نہ ملے تو پھر، تو وہ کہنے لگے پھر میں اپنی رائے سے ان پر غور و فکر کر کے کسی اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر شکر کا کلمہ ادا کیا کہ، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ الحمدللہ، جس نے اللہ کے رسول کو ہدایت بخشی ہے اور اسے یہ بتایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا اور یہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو جب دوسری طرف بھیج رہے ہیں، تو پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے ان کو روانہ کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ضروری تھی ہم ان کو سمجھتے اور جانتے۔ چلیں جی، جزاکم اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، اللہ جزاک حافظ۔ اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔